السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ودیارتھیوں کا ARM اردو ایجوکیشن یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج ہم پڑھیں گے افسانہ کو۔ اس سے پہلے ہم ڈرامہ اور ناول کو پڑھ چکے ہیں۔ یہ افسانہ جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے ریڈ کے بچوں کے لیے۔ ہم افسانہ کی تعریف، افسانہ کون سے فن سے اردو ادب میں آیا ہے اور اس کا ارتقاء و آغاز اور افسانہ نگار سب کے بارے میں ہم باری باری پڑھیں گے، اس کے اجزاء ترکیبی وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو اگر آپ دل جمی کے ساتھ سنتے رہیں گے تو اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور ایک دم یاد رہ جائے گا۔ اس لیے دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیں، غور سے سنیں، سمجھ میں آ جائے گا، رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بہت ہی اہم ہے، افسانہ بہت ہی اہم ہے۔ افسانہ جدید اردو نثر کی صنف ہے۔ اس میں کسی شخص کی زندگی کے ایک پہلو یا حالت کو ایسے انداز میں پیش کیا جائے کہ پڑھنے والے پر اس کا اثر پڑے۔ افسانہ ایک جدید صنف ہے، جدید مانے نئی، ایک نئی قسم ہے جو جدید یعنی نئے تقاضوں، نئے ضرورتوں کی وجہ سے وجود میں آئی۔ افسانہ اردو میں مغربی ادب سے آیا ہے، یعنی انگریزی ادب سے آیا ہے۔ یعنی اردو میں افسانہ جو ہے وہ انگریزی سے آیا ہے۔ افسانہ کے معنی کہانی یا قصہ کے ہوتا ہے۔ اس کے لغوی معنی ڈکشنری کے معنی کیا ہے؟ کہانی یا قصے۔ مختصر افسانے سے قبل اردو میں ناول کا چلن تھا۔ کس کا چلن تھا؟ ناول کا چلن تھا۔ افسانے کی مختلف تعریفیں ہیں۔ افسانے کے الگ الگ ادیبوں نے، الگ الگ جو افسانہ نگار ہے، جو جانکار ہے، ماہرین ہیں، انہوں نے الگ الگ تعریفیں کی ہے۔ ایڈگر ایلن پوئے نے مختصر افسانے کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ کن الفاظ میں؟ کہ افسانہ ایک نثری قصہ ہے جس کو گد، نثر کہتے ہیں گد کو، ایک نثری قصہ ہے جس کو ایک نشست یعنی ایک بیٹھک میں پڑھا جا سکے اور یہ متاثر کن انداز میں لکھا گیا ہو، یعنی اثر ڈالنے والے انداز میں لکھا گیا ہو، اور غیر متعلق، غیر ضروری جو باتیں ہیں، جو ضروری نہیں ہیں، ان باتوں کو اس کہانی قصے سے کیا کر دیا گیا ہو، نکال دیا گیا ہو۔ جامعیت اور وحدت تاثر باقی رہے، یعنی الگ پن، اس میں ایک الگ سی چیز ذکر کی جائے، وہی تاثر جو ہے اثر چھوڑنے والی وہی چیز باقی رہے۔ باقی کیا ہے؟ اس غیر ضروری باتوں کو نکال دیا جائے، ایک بیٹھک میں پڑھا جائے، اس کو کہتے ہیں مختصر افسانہ یا افسانہ۔ اب انہوں نے جو ہے ایک نشست، ایک بیٹھک کی جو مدت نکالی ہے، جو وقت نکالا ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک نشست یعنی ایک بیٹھک کی مدت سے 30 منٹ سے 2 گھنٹے تک بتائی ہے۔ افسانہ ایک ایسا قصہ ہوتا ہے جس میں کسی ایک شخص کی حالت، کیفیت، جذبہ یا نفسیاتی کیفیت کو متاثر کن انداز میں بیان کیا جائے، اسے افسانہ کہتے ہیں۔ افسانہ ایک تخلیقی بیان یا صنف ہے۔ تخلیقی یعنی رچناتمک بیان کرنے والی قسم ہے، جبکہ داستان ایک بیان یا صنف ہے۔ داستان جو ہے وہ ایک بیان رچناتمک نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک الگ سی بیان کی جاتی ہے، اور یہ جو ہے افسانہ جو ہے یہ ایک کیسی ہوتی ہے؟ رچناتمک بیان یا قسم ہے۔ افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے مجموعوں کی ذہنی کشمکش کو دکھایا جاتا ہے۔ افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے مجموعے کو ذہنی کشمکش میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ دکھایا جاتا ہے۔ افسانے میں واقعات، کردار، مقابلے نپے تلے انداز میں بیان کیے جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ نپے تلے انداز میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ناول زندگی کا کل ہوتا ہے، جبکہ افسانہ زندگی کا جز ہوتا ہے۔ ناول میں تو کیا کہ پوری زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو ناول زندگی کا کل ہوتا ہے، پوری زندگی ہوتی ہے، اور افسانہ جو ہوتا ہے وہ زندگی کے کسی ایک پہلو کو، کسی ایک حصے کو، کسی ایک واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ افسانہ زندگی کا جز ہوتا ہے، ناول زندگی کا کل ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے، یاد رکھنا۔ افسانے کی خصوصیات کیا ہے؟ وشیشتائیں کیا ہے افسانے کی؟ تو ایجاز و اختصار، جامعیت، فنی خوبیاں، جدت، وحدت، تاثر ہونا،
چاہیے۔ یہ افسانے کی کیا ہے؟ وشیشتائیں ہیں، افسانے کی خصوصیات ہے۔ چھوٹا ہونا چاہیے، جامع ہونا چاہیے، غیر ضروری باتیں نہیں ہونی چاہیے، اس فن میں جو خوبی ہے وہ ہونی چاہیے، جدت نیا پن ہونا چاہیے، وحدت تاثر ہونا چاہیے۔ وحدت تاثر سے مراد کیا ہے؟ یعنی لکھنے والے کا جو ہے وہ بکھرا ہوا خیال نہ ہو، بلکہ تھوڑی بات تھوڑے الفاظ میں بہت کچھ کہہ جانا، تھوڑے الفاظ میں بہت کچھ کو کہہ جانا، وہ ہے وحدت تاثر ہونا چاہیے۔ وحدت تاثر سے مراد پڑھنے والے پر افسانے کا ایک اثر ہونا چاہیے۔ افسانہ ایسی کہانی ہوتی ہے جس میں کسی ایک واقعے، ایک لمحہ یا ایک کردار یا کسی ایک نفسیاتی کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ داستان، ناول اور مختصر افسانہ تینوں میں بنیادی فرق ہے۔ داستان یہ خیالی ہے، من گھڑت اور فرضی کہانیاں ہوتی ہے، لیکن اپنے دور کی تہذیب کو پیش کرتی ہے۔ اپنے دور کی تہذیب کو پیش کرتی ہے، لیکن داستان کیا ہوتی ہے؟ ایک من گھڑت اور فرضی اور ایک دماغ کی کہانی ہوتی ہے، فرضی کہانی ہوتی ہے، اصل کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت کی، اس دور کی، جس دور میں داستان کہی جاتی ہے، اس دور کی وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے دور کو اس داستان کے ذریعے سے اس دور کو سامنے لایا جاتا ہے۔ ناول یہ حقیقی کہانیاں ہوتی ہے اور انسانی زندگی سے جڑے تمام مسائل اور ان کا حل پیش کرتی ہے۔ ناول کل ہوتا ہے، پوری زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ مختصر افسانہ یہ محض ایک کہانی ہوتی ہے جس میں زندگی سے جڑے ہوئے کسی ایک واقعہ، ایک لمحہ یا ایک پہلو کو متاثر کن انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ افسانہ کے اجزاء ترکیبی۔ اب افسانے کے اجزاء ترکیبی کتنے ہیں؟ 7 ہے۔ پلاٹ، کردار، نقطہ نظر، ماحول و فضا، اسلوب، آغاز و اختتام، وحدت تاثر۔ یہ بہت ضروری، امپورٹنٹ افسانہ میں سب سے اہم جو ہے وہ وحدت تاثر ہے۔ ایک پلاٹ، کردار، نقطہ نظر، ماحول و فضا، اسلوب، آغاز اور اختتام، وحدت تاثر۔ پلاٹ کسے کہتے ہیں؟ پلاٹ مختصر افسانے کے اجزاء ترکیب میں پلاٹ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ مختصر افسانے میں جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس میں ترتیب کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ترتیب، کیونکہ جو لکھنے والا ہوتا ہے افسانہ نگار، وہ پہلے سے ترتیب رکھتا ہے کہ اس طریقے سے پہلے اس چیز کو ذکر کیا جائے گا، اس کے بعد اس چیز کو، تو پورا جو ترتیب سے رکھا جاتا ہے وہ پلاٹ ہی کہلاتا ہے۔ اس سے افسانہ آگے بڑھتا ہے اور اسی کا نام پلاٹ ہے۔ واقعات میں پہلے سے ترتیب قائم کر لی جائے تو افسانہ نگار ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا رہتا ہے، مرکزی خیال پر جمی رہتی ہے اس کی نگاہ، اور غیر ضروری تفصیلات افسانے کے ارتقاء میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ جو غیر ضروری باتیں ہیں وہ لمبا ہونے کی وجہ سے لمبا نہیں ہو سکتے ہیں۔ پلاٹ اگر دماغ میں ہوگا، اس کی پوری ترتیب قائم رکھی ہوگی، تو وہ افسانہ لمبا نہیں ہو پائے گا، جو کہ افسانہ کی خصوصیت ہے۔ پھر ہے کردار۔ کردار افسانے میں پیش آنے والے حالات، واقعات کی معنویت ان افراد سے قائم ہو جاتی ہے جو کہانی میں کرداروں کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ کرداروں کے روپ میں کسی کو سامنے لایا جاتا ہے تو ان افراد کی حرکات اور سکنات، خیالات، نظریات کی مدد سے افسانہ نگار کے بیان سے ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ جو کردار افسانے میں ابھرتے ہیں وہ ہمارے روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے افراد سے مشابہت رکھتے ہیں۔ افسانے میں کردار پلاٹ سے کم اہم نہیں ہے، یعنی یہ بھی بہت ضروری ہے۔ افسانے میں جو واقعات پیش آتے ہیں وہ کردار ہی کے ذریعے سے ابھارے جاتے ہیں۔ افسانہ نگار جو ہوتا ہے وہ کردار کے ذریعے سے ان واقعات کو کیا کرتا ہے؟ ابھارتا ہے۔ نقطہ نظر ہر ایک فنکار کا، ہر ایک افسانہ نگار جو ہے اس کے ہر ایک کا خیال ہوتا ہے، اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کا ایک خیال ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقطہ نظر کہتے ہیں۔ ہر فنکار کوئی خاص نقطہ نظر رکھتا ہے، یعنی کوئی خاص خیال رکھتا ہے، مقصد رکھتا ہے۔ اس نقطہ نظر کی پیشکش، یعنی اس مقصد کی پیشکش کے لیے فنکار اپنی تخلیق کو جنم دیتا ہے، اپنی رچنات کو کیا کرتا ہے؟ کوئی چیز کو جنم دیتا ہے۔ مثلاً پچھڑے ہوئے طبقے کی خراب و خستہ مالی حالت نے پیر رنج کو رنج پہنچایا۔ ان کی خستہ حالی سے ملک کو روشناس کرانے کے لیے انہوں نے ایک لازوال افسانہ کفن پیش کر دیا۔ کفن لکھا انہوں نے افسانہ، ان کا یہ ایک نقطہ نظر تھا۔
مولوی نذیر احمد نے محسوس کیا کہ ہندوستانیوں کو انگریزوں کی نقل نہیں کرنی چاہیے، تو اپنا یہ نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے انہوں نے کیا لکھے؟ افسانے لکھے۔ ہندوستانیوں کو انگریزوں کی نقل نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے انہوں نے اس خیال کو پیش کرنے کے لیے کیا لکھے؟ افسانے لکھے۔ ماحول اور فضا، یعنی افسانہ نگار جو ہوتا ہے وہ جو افسانہ لکھے گا وہ ایسا ماحول اور ایسی فضا پیدا کرے گا کہ پڑھنے والے کو لگے گا کہ وہ اسی ماحول میں پڑھ رہا ہے، جیسا کہ وہ ماحول پورا ہو چکا ہے۔ تو اس ماحول کے اعتبار سے جیسے اگر کسان کے متعلق یا غریبی کے متعلق لکھ رہا ہے تو وہ ماحول پیدا کیا جاتا ہے اس لکھنے میں، تو وہ ماحول اور فضا کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ افسانوں میں پلاٹ اور کردار کے حسب حال ایسی فضا ہموار کی جائے جس میں قاری محو ہو جائے، مست ہو جائے، اسے کہانی کا ہر منظر سامنے نظر آئے، وہ خود اس ماحول کو محسوس کرے، یعنی پڑھنے والا بھی اس کو کیا کرے؟ محسوس کرے، جیسے کہ وہ اسی ماحول میں بیٹھا ہے۔ بدلتے ہوئے ماحول اور فضا کی پیشکش اس طرح افسانے میں پیش کی جائے کہ انسانی جذبات، خوشی و غم کے احساسات، حرکات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور ایک مخصوص فضا و ماحول میں افسانے کی تکمیل ہو۔ تو ماحول اور فضا کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے اسلوب بیان، کہانی کا اسلوب یا طرز، یعنی لکھنے کا جو طریقہ اور ڈھنگ جو ہے اس کہانی کا وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ اچھے انداز سے ہونا چاہیے۔ مقبولیت یا عدم مقبولیت کا بڑی حد تک ذمہ دار ہے۔ افسانے کا کینوس بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کیا کہہ دی جائے، کہ یہ انداز ہونا چاہیے کہ تھوڑے لفظوں میں بہت کچھ کہا جائے۔ ایسا افسانہ نگار کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب کہانی کا ایک ایک لفظ آگے بڑھانے میں مددگار ہو۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ کہانی کا فن غزل کے فن سے ملتا جلتا ہے۔ کہانی کا فن کس سے؟ غزل کے فن سے ملتا جلتا ہے۔ آغاز و اختتام، یعنی اس کی شروعات بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں پڑھنے والا جو ہے اس کو دلچسپی ہو کہ آگے کیا ہوگا، اور جب ختم بھی ہو جائے تب بھی اس کو لگے کہ کاش کہ اور کچھ ہوتا۔ تو یہ آغاز اور اختتام بھی بہت ضروری ہے۔ کہانی کا آغاز ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والا فوراً متوجہ ہو جائے اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ خواہش آخر تک کیا رہے؟ باقی رہے۔ اور جب افسانہ ختم ہو تو پڑھنے والے کے دل پر ایک گہرا نقش چھوڑ جائے۔ بعض روسی افسانہ نگاروں نے تو ایسی کہانیاں لکھی جو کاغذ پر ختم ہونے کے ساتھ ہی قاری کے ذہن میں شروع ہو جاتی ہے۔ وحدت تاثر، افسانہ نگار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جس عہد و تہذیب کی بات کر رہا ہو اس عہد یا تہذیب کی خصوصیت، رہن سہن، تہذیب و تمدن، بول چال، تمام باتوں کا خیال رکھے تاکہ افسانہ پڑھنے والے کے سامنے اس عہد یا تہذیب کا پورا نقشہ آ جائے۔ اس سے کرداروں میں جان پڑ جاتی ہے۔ اردو میں پریم چند، علی عباس حسینی، کرشن چندر، عصمت چغتائی، منٹو اور بیدی کے مکالمے کامیاب تصور کیے جاتے ہیں۔ افسانے کا آغاز و ارتقاء، یعنی اس کا آغاز کب سے ہوا؟ تو مختصر افسانہ، اس کو انگلش میں شارٹ اسٹوری کی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا کرنے والے واشنگٹن ارون ہے۔ یہ امریکہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے 19ویں صدی میں اسکیچ بک لکھ کر مختصر افسانے کی کیا کی ہے؟ ابتدا کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مختصر افسانے کو پڑھ کر قاری کے دل پر ایک خاص کیفیت گزر جاتی ہے، یہی کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ یہی کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ ارون کے بعد نیتھ نیل ہاتھارن نے افسانے کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے حسن بیان اور صنائی پر زیادہ توجہ دی اور افسانے کے فن کو مشکل بنا دیا۔ ان کے بعد افسانے کی روایت کو آگے بڑھانے والے کون تھے؟ ایڈگر ایلن پوئے ہیں۔ انہوں نے افسانے کے فن کو آسان بنایا اور وحدت تاثر کو ضروری قرار دیا۔ اردو میں مختصر افسانے کی ابتدا 20ویں صدی میں ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ 20ویں صدی میں۔ اردو کے پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ اس بات میں اختلاف ہے۔ پہلے افسانہ نگار میں سجاد حیدر یلدرم، منشی پریم چند اور راشد الخیری کا نام آتا ہے، لیکن منشی پریم چند کو متفقہ طور پر پہلا افسانہ نگار مانا جاتا ہے۔ کس کو؟ منشی پریم چند کو۔ سجاد حیدر
پہلے افسانہ نگار تو نہیں ہے لیکن پہلے رومانوی افسانہ نگار ہے. یعنی صرف اگر آ جائے کہ افسانہ نگار کون ہے، پہلے افسانہ، سب سے پہلے افسانہ نگار کون ہے اردو میں، تو منشی پریم چند ہے. اگر یوں آ جائے کہ پہلے رومانوی افسانہ نگار کون ہے تو ہے سجاد حیدر علی یلدرم. سجاد حیدر یلدرم یہ پہلے رومانوی افسانہ نگار ہے. انہوں نے سب سے پہلے افسانوں میں رومانوی انداز کو پیش کیا، سب سے پہلے رومانوی انداز کو پیش کیا اور عورتوں کی محبت کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا سجاد حیدر یلدرم نے. رومانیت سے مراد جذباتی آرزو مندی ہے، یعنی ہر بات میں کسی چیز کی آرزو کرتا. سجاد حیدر یلدرم کے افسانوی مجموعے خیالستان اور دوسرا حکایات و احساسات ہیں. یلدرم کے اہم افسانے کون کون سے ہیں؟ جہاں پھول کھلتے ہیں، ایک مغنیہ کی التجا، قلو پترا، ویرانے صنم خانے، میں چاہتا ہوں، قاہرہ کو دیکھے، آئینہ کے سامنے، چڑیا کی کہانی وغیرہ. سجاد حیدر کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں نیاز فتح پوری، مجنو گورکھپوری کے نام اہم ہے. منشی پریم چند کو پہلا باقاعدہ افسانہ نگار مانا جاتا ہے. منشی پریم چند کو پہلا باقاعدہ افسانہ نگار کیا مانا جاتا ہے؟ یعنی پہلے افسانہ نگار کون ہے؟ منشی پریم چند ہی ہے اردو کے. انہوں نے ابتدا میں اصلاح پسندی پر زور دیا، یعنی سدھار کے اوپر انہوں نے کیا دیا ہے؟ زور دیا ہے. یہ ادب میں منسوبیت اور افادیت کے قائل تھے. یہ ادب میں کیا ہے؟ منسوبیت اور افادیت کے قائل تھے. دنیا کے علم و رتن ان کا پہلا افسانہ ہے. انہوں نے پہلا افسانہ کون سا لکھا منشی پریم چند نے؟ دنیا کے علم و رتن، جو 1904 میں لکھا گیا. کب لکھا گیا؟ 1904 میں لکھا گیا. اور 1907 میں رسالہ زمانہ میں شائع ہوا جو کہ کانپور سے نکلتا تھا. منشی دیا نارائن نگم اس کے ایڈیٹر تھے. اس رسالے کے کیا تھے؟ ایڈیٹر تھے. انہوں نے سب سے پہلے افسانوں میں دیہاتی مسائل، یعنی منشی پریم چند نے دیہاتی مسائل اور دیہاتی زندگی کے حالات کو کیا کیا ہے؟ پیش کیا ہے. 1908 میں سوز وطن کے نام سے ان کا پہلا افسانہ مجموعہ شائع ہوا. 1908 میں 1903 میں ان کا پہلا افسانہ ہوا انمول رتن. انمول رتن. اور 1907 میں وہ شائع ہوا رسالہ زمانہ میں کیا ہوا؟ شائع ہوا. اور 1908 میں انہوں نے ایک مجموعہ لکھا افسانوں کا جس کا نام ہے سوز وطن. باغیانہ جذبات و خیالات کے الزام میں اس رسالے کو نظر آتش کر دیا گیا. یعنی یہ جو مجموعہ تھا سوز وطن، یہ انگریزوں نے کہا کہ یہ ان کو ہمارے خلاف ہندوستانی عوام کو بھڑکایا جا رہا ہے، ان کی خیالات ہے. یہ الزام لگا کر اس مجموعے کو سوز وطن کو کیا کر دیا گیا؟ جلا دیا گیا، نظر آتش کیا گیا، یعنی جلا دیا گیا. اس مجموعے میں 5 افسانے شامل تھے. سوز وطن میں پریم چند کو سخت ہدایت دی گئی کہ بغیر کلیکٹر کو دکھائے اب کچھ بھی نہیں لکھے. 1910 تک نائے رواب کے نام سے لکھا کرتے تھے. یعنی منشی پریم چند، اصل تو نام ان کا دھنپت رائے تھا، ان کے گھر والے ان کو نواب رائے کہتے تھے. تو 1910 تک یہ اپنے مجموعے وغیرہ میں کیا لکھتے تھے؟ اپنے افسانہ وغیرہ میں نواب رائے. لیکن پھر دیا نارائن نگم کے کہنے سے منشی پریم چند نام سے لکھنا شروع کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے منشی پریم چند لکھا. پہلے نواب رائے کے نام سے لکھتے تھے، بعد میں منشی پریم چند کے نام سے انہوں نے لکھا. پریم چند کے افسانے، اہم افسانے کون سے ہیں؟ سوتیلی ماں، گلی ڈنڈا، سوا سیر گیہوں، نمک کا داروغہ، زیورات کا ڈبہ، خون سفید، ستیہ گرہ، بڑے گھر کی بیٹی، نوک جھونک، پوس کی رات، کفن، نجات، عیدگاہ، بوڑھی کاکی، طلوع محبت، دو تیل اور روشنی اہم افسانے ہیں. یہ پریم چند کے یاد رکھنا ہے. پریم چند کے افسانے مجموعے کون سے ہیں؟ سوز وطن، پریم 25 اول، پریم 25 دوم، پریم 32 اول، پریم 32 دوم، خاکہ پروانہ، خواب و خیال، فردوس خیال، پریم 40، نجات، آخری تحفہ، زاد راہ، دودھ کی قیمت، واردات. یہ ان کے افسانی مجموعے ہیں. پریم چند کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں اعظم کیروی، سدرشن اور علی عباس حسینی اہم ہیں. علی عباس حسینی نے بھی دیہاتی مسائل پر لکھا ہے. ان کے اہم افسانے ہیں باسی پھول، ICS، میرا گاؤں اور رفیق تنہائی اہم ہے.
آزادی کے بعد جن افسانہ نگار نے افسانے کی طرف خاص توجہ دی اور اپنے افسانوں میں اس دور کے حالات کو پیش کیا، ان میں قرۃ العین حیدر، ہاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، سعادت حسن منٹو، شوکت صدیقی کے نام کیا ہے؟ اہم ہے۔ قرۃ العین حیدر کے مشہور افسانے ہمایوں، رقص شرر، دجلہ بدجلہ، یم بیم، عود کی شام، برف باری سے پہلے، جہاں پھول کھلتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی، روشنی کی رفتار، پت جھڑ کی آواز، جلا نصاب وطن، جہاں کارواں ٹھہرا، سینٹ فلور آف، آئینہ فروش، شہر کوراں، فوٹوگرافر، غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، ڈالن والا، یاد کی ایک دھک چلے، دو سیاح، تلاش، دل رہا، حسب نسب، آوارہ گرد، کیکٹس لینڈ، سنگاردان، کارمن۔ یہ کیا ہے؟ ان کے قرۃ العین حیدری کے افسانے ہیں۔ خواجہ احمد عباس کے افسانے مجموعے ایک لڑکی، پاؤں میں پھول، زعفران کے پھول، میں کون ہوں کہتے ہیں جس کو عشق دیا جلے ساری رات، پیرس کی ایک شام، گیہوں اور گلاب، 20ویں صدی کے لیلا و مجنوں، نئی دھرتی اور نئے انسان۔ یہ خواجہ احمد عباس کے افسانے مجموعے ہیں۔ 1960 کے بعد افسانے کا انداز بدل گیا۔ کیا اب 1960 آئی تو اب کیا ہے؟ افسانے کا انداز کیا ہو گیا؟ بدل گیا، اور یہ 1990 تک رہا۔ 1960 میں اردو میں علامتی افسانے نگاروں کا آغاز ہوتا ہے، یعنی ایسی کہانی جو علامتوں کے ذریعے تیار کی گئی ہو۔ جب کسی کہانی کو علامتوں کے ذریعے سے تیار کیا جائے تو علامتی افسانہ کہا جاتا ہے۔ اس دور میں علامتی افسانے ساتھ تجریدی افسانے کا بھی رواج ہوا۔ علامتی افسانے میں قصہ، کردار اور پس منظر سب کچھ علامتی ہوتے ہیں۔ ان میں بات کو انڈائریکٹ انداز میں کہا جاتا ہے۔ علامتی انداز کا چلن 1990 تک پورے زور و شور سے رہا۔ علامتی افسانہ نگار میں اہم نام انتظار حسین، سریندر پرکاش، بلراج، انور سجاد اور نیر مسعود کا نام اہم ہے۔ یہ ہے افسانے کے متعلق تھا، افسانے کی تعریف، اس کے اجزاء ترکیبی، افسانہ نگار، افسانے کا آغاز و ارتقاء، یہ سب افسانے کے متعلق تھا۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور اس کو ایک بار دیکھنے سے یہ کیا آ جاتا ہے؟ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس سے سوال پٹ اپ ہوتے ہیں ہمارے امتحان میں، ریٹ کے امتحان میں۔ اس لیے اس کو ایک دو بار ضرور دیکھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اگلے ویڈیو تک انتظار کریں۔